بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ کچھ اذیتوں کو سنبھال کر رکھ لینا چاہیے تاکہ ان اذیتوں کو بھول کر آپ پھر کبھی کسی رنگین خواب پر یقین نہ کر سکیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل صاف ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان تینوں کا پابند بنائے، آمین۔ جب کوئی تمہاری مدد کرے جبکہ وہ خود مشکلات سے گزر رہا ہو اور حالات سے لڑ رہا ہو تو اس کی وہ مدد نہیں، محبت ہوتی ہے۔ یہاں لوگ آپ کی کامیابی سے نہیں بلکہ آپ کے اس وقار سے ڈرتے ہیں جو آپ نے مشکل حالات میں بھی برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت کو لوگوں کی بھلائی میں لگانا یہی بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ تمہارے پاس کئی راستے ہوں گے لیکن تم اللہ کی سمت چلنا تم قرار پاؤ گے۔ اے اللہ، ہر مسلمان کو اس کی زندگی میں اپنے گھر کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لمحہ اخلاص کے ساتھ جینا اعمال کو وزنی بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ بے شک انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ ہے دل، اگر وہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لمحہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا آخرت کو روشن کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن کو حوصلے اور یقین کے ساتھ جینا کامیابی کو قریب لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن کو نیت کی درستگی سے شروع کرنا اعمال کو قبولیت دیتا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین، آزمائشیں زندگی کا حصہ ہے مگر ہر صبر کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ پناہ مانگا کریں ہر ایسے غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جائے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب اور دفن تک شریک رہنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کا 1 قیرات ثواب ہے اور جو اس کے دفن میں بھی شریک رہا تو اس کو 2 قیرات برابر ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیرات کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے فرمایا، قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت کو دل جوڑنے میں لگانا محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ مطمئن اس لیے ہوں کہ دکھ ملے ہیں، دیے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے مقصد مصروفیات سے دور رہنا زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمحوں کو خاموش دعا میں بدلنا دل کو سکون اور یقین دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت کو لوگوں کے دکھ بانٹنے میں لگانا دلوں کو قریب کر دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن کو دل کی صفائی کے ساتھ شروع کرنا زندگی کو ہلکا بنا دیتا ہے۔ لوگ دیکھیں گے تیری بنیاد کو، ظاہر سے سب سے پہلے تیرے جوتوں پر نظر جائے گی۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے مقصد سوچ سے بچنا ذہن کو سکون دیتا ہے۔ لوگوں سے مت ڈرا کریں، لوگ کبھی بھی آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ نے آپ کو دینے سے پہلے لوگوں سے نہیں پوچھا کون ہے جو اللہ کو روک سکے اور وہ کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، اور کون ہے جو عطا کر دے اگر اللہ اپنی عطا کو روک لے تو۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ لوگ بے وفا نہیں، بے رحم ہیں، تباہ کر کے کہتے ہیں خوش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت کو دلوں کو جوڑنے میں لگانا محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ تم جب آؤ گے خدا کی پکڑ میں، تب ہم بھی گونگے بہرے بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن کو سچ اور انصاف کے ساتھ گزارنا زندگی کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ کچھ رشتے جس حال میں ہیں اسی حال میں چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، انہیں زیادہ سنبھالنے کی کوشش میں ہم خود ہی بکھرنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسی دعا نہیں کرتا جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو مگر اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ بغاوت اور سرکشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلدی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ نیکی اور صلح رحمی ہے، اور سب سے جلدی جن برائیوں پر عذاب آتا ہے وہ بغاوت، سرکشی اور قطع رحمی ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ جواب، جہنم ساتویں آسمان کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ اور 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہمارے زمین سے علیحدہ اور جدا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمحوں کو بھلائی کے فیصلوں میں بدلنا یہی اصل دانائی کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور کہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھلایا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نرم دل اور آسانی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی تسلی بھی تو دیکھو نا، وہ کہتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی پر سے گزرو یا پل پر سے گزرو تو کثرت کے ساتھ سورۃ الکوثر کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ اگر آپ 3 لوگوں کو بتاؤ گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ راستے کٹھن سہی پر میرا رب تو بڑا ہے، وہ گرنے نہیں دے گا، وہ ہر موڑ پر کھڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اندھیرا کبھی ختم نہ ہوگا، مگر میرا ایمان کہتا ہے کہ سحر کا مالک خدا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اے زندگی، تیرے مسلسل امتحان میرے چہرے کی رونق لے اڑی۔ جو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ان کے سامنے سے گزرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ وہ قبول کرے گا۔ بے شک جب دل میں ڈالنے والا اللہ ہے تو نصیب میں ڈالنے والا بھی اللہ ہوگا۔ تکلیف دینے والے بھلے برے ہو، لیکن مزے لینے والے ہمیشہ اپنے ہی ہوتے ہیں، پرائے ہو۔ اذیت کے دن اکیلے سہنے پڑے تو سمجھ لینا آپ کے ساتھ سب منافق ہیں۔ اکیلے رہیں، موج میں رہیں، انا پرست ہو جائیں، یہ محبتیں، یہ چاہتیں انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ کچھ دل اتنے تاریک ہو جاتے ہیں، ان کا ضمیر اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ وہ تمہیں توڑتے ہوئے بھی خود کو حق پر سمجھتے ہیں۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو جائے وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ عورت کو کسی بھی وقت کسی بھی بات پر روٹھ جانے کی آزادی ہوتی ہے اور اسے ہر بار منانا مرد کا فرض ہے، کیونکہ عورت واجب المحبت ہے۔ جس دن آپ نے کچھ من پسند کھا لیا، پہن لیا یا کسی اچھی جگہ چلے گئے، بس وہی دن جی لیا آپ نے زندگی کا۔ اس دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی بھی انسان مخلص نہیں ہو سکتا، اور یہ بات ہم نے سیکھی ہے بہت سے خساروں کے بعد۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ دنیا میں اگر پہلی فرصت میں کوئی چیز ضروری رکھنی ہو تو انتخاب ہمیشہ اپنی ذہنی سکون کا کریں۔ رشتہ کیسا بھی ہو، اگر دکھ میں ساتھ نہ دے تو سکھ میں بھی اس رشتوں کا کوئی ارتھ نہیں رہ جاتا۔ رشتوں کی بھی ایک اپنی عمر ہوتی ہے، کچھ مرنے تک چلتے ہیں اور کچھ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ قناعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم جن کا دل رکھ لیتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایک دل رکھتے ہیں۔